جو میری آنکھوں سے جھانکتی ہے تیری کہانی ہے یا نہیں ہے، جو میری آنکھوں سے جھانکتی ہے تیری کہانی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بتاؤ یہ رائے گانی ہے یا نہیں ہے، کسی کے شجرے میں کیا لکھا ہے مجھے غرض ہی نہیں ہے اس سے، کسی کے شجرے میں کیا لکھا ہے مجھے غرض ہی نہیں ہے اس سے، زباں کھلے گی تو علم ہوگا وہ خاندانی ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ طے ہے کہ آسماں پر بنائے جاتے ہیں سارے رشتے، اگر یہ طے ہے کہ آسماں پر بنائے جاتے ہیں سارے رشتے، تو پھر بتاؤ ہماری جوڑی بھی آسمانی ہے یا نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ میں اپنی تنہائی تن پہ اوڑھے پلٹ رہا ہوں یہ دیکھنے کو، میں اپنی تنہائی تن پہ اوڑھے پلٹ رہا ہوں یہ دیکھنے کو، وہ آج بھی اپنی بے وفائی پہ پانی پانی ہے یا نہیں ہے، میں صاحب اقتدار لوگوں سے آج شہباز پوچھتا ہوں، میں صاحب اقتدار لوگوں سے آج شہباز پوچھتا ہوں، بتاؤ لوگوں کے دل میں رہنا بھی حکمرانی ہے یا نہیں ہے، بتاؤ لوگوں کے دل میں رہنا بھی حکمرانی ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست شہباز نیئر۔ پروگرام کینوس میں STNRYK سے ایک بار پھر آپ سب سے مخاطب ہوں، محبتوں کی بارات لے کر، چاہتوں کی سوغات لے کر ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے سخن سے، فن سے، آرٹ سے جڑے ہوئے ان احباب کو اپنے ساتھ لایا ہوں کہ جن کے ہونے سے ہمارے ادب کی زینت ہے، رونق ہے۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ قطر سے تشریف لائے ہیں، بنیادی طور پر تو پاکستان ہی کے ہیں مگر پچھلے کئی ایک برس سے قطر میں ہیں۔ وہاں جناب والا وہ شاعر ہیں، اور شاعر بھی حمد، نعت، سلام، غزل، نظم اور نغمہ، اس حوالے سے تو ان کا کام ہے سو ہے، پھر اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں کیا خوب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ ہیں کمرشل آرٹسٹ، یعنی کہ ڈیزائنر ہیں، کمرشلز کے ڈیزائنرز ہیں۔ آپ وہ کیا کام کرتے ہیں وہ خود بتائیں گے۔ میری مراد ہے جناب شوکت علی ناز صاحب فرام قطر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں۔ ماشاءاللہ۔ قطر سے پاکستان تشریف لائے اور پاکستان میں آ کر آپ تقریب کا حصہ ہیں جب سے آئے ہیں مسلسل، تو کیسا لگتا ہے اپنے لوگوں کی محبتیں پا کر؟ بہت اچھا لگتا ہے، اتنا پیار ملتا ہے کہ کچھ مت پوچھئے۔ اچھا۔ ہاں، لاہور میں بھی، لاہور سے باہر بھی، آج کل جیسے یہ رحیم یار خاں میں آئے ہوئے ہیں، جی تو یہاں بھی وہی محبتیں، وہی پیار، وہی سب کچھ، کہ شاعر ادیب پیار بانٹتے ہیں اور پیار لیتے ہیں، کہ اس دنیا میں پیار ہمیشہ پیار سے ملتا ہے، اپنا تو یہی ایمان ہے، یہی ماننا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ قطر ہیں، اور آپ پاکستان میں کس شہر سے ہیں، اور پھر قطر کتنے عرصے سے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ میں 76 میں قطر گیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اب دیکھ لیں کہ 2020 میں واپس آیا ہوں۔ 24-48 ہو گئے، اور ایک 49 جی تقریباً 48 برس سے وہاں پہ ہیں۔ جی بالکل اور ایسا وہاں ہی پہ آپ کا شعبہ کیا تھا، کیا میں دراصل کمرشل آرٹسٹ اور ڈیزائنر ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح، کس چیز کے حوالے سے؟ یہ نیون سائن جو بنتے ہیں نا، نیون اور پلاسٹک سائنس، ان کے حوالے سے۔ تو میری جو کمپنی ہے اس کا نام بھی، یہاں پہ جب میں کام کرتا تھا وہ تھی ایسٹرن نیون سائن کمپنی، لاہور، پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی۔ اور قطر میں جو مجھے جاب ملا جا کے، وہ بھی اسی طرح میرے گھر کے بالکل باہر اپنے بھائی کے ساتھ میں گیا، تو میں نے لکھا دیکھا قطر نیون لائٹ کمپنی، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا یہ کمپنی میرے لیے سوٹ کرے گی۔ صحیح۔ میں گیا، جا کے انٹرویو دیا، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا 1 انچ کا ڈیزائن دیا کہ آپ نے اس کو 1 فٹ میں انلارج کرنا ہے، اور جیسے کوئی ایک بینک کا لوگو تھا، وہ لوگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو قطر نیشنل بینک کا لوگو تھا، تو انہوں نے جیسے کاؤنٹر ہوتا ہے بینک کا، وہاں لگانا تھا۔ تو میں نے کہا اوکے آئی ول ڈو۔ میں نے وہ اس کو ڈرائنگ کیا، سب کچھ کیا، اس کی بلیڈ سے کٹنگ، جو ہمارا ایک فن ہے وہ کیا میں نے۔ تو میرے باسز دیکھ اب کیا کرو گے؟ میں بولا ایک پینٹ کا ڈبہ لاؤ۔ اچھا۔ تو دے براٹ پینٹ، وہ انہوں نے خود ہی پینٹ کیا، تو مجھے نہیں تکلیف دی اس کو۔ جب میں نے اس کو کلین کیا، انہوں نے دیکھا تو ان کی تو آنکھیں بس
خوش ہو گئے. ہاں اور اس کے بعد وہاں پہ سلسلہ روزگار چل نکلا. چل پڑا. چلیں جی، یہ تو ہو گیا آپ سلسلہ روزگار کی بات. اب میں چاہوں گا آپ کے شاعری کی طرف، ادب کی طرف، فن کی طرف آنے سے پہلے کیوں نہ آپ کا کوئی کلام اردو یا پنجابی جو آپ کا دل چاہے آپ آغاز کریں اور اپنا شاعرانہ تعارف دے ہمارے دیکھنے والوں کو، ایس ٹی این کے دیکھنے والوں کو. میں نعت کے چند شعر سے آغاز کرتا ہوں. جی جی بے شک. کہ عظمت بیان کر سکے ان کے مقام کی، عظمت بیان کر سکے ان کے مقام کی، اتنی بھلا مجال کہاں عقل خام کی. واہ 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 واہ. اتنی بھلا مجال کہاں عقل خام کی. اور میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں. واہ. میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں. سبحان اللہ. دربان نے اگرچہ بڑی روک تھام کی. واہ 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 واہ. دربان نے اگرچہ بڑی روک تھام کی. رکھ لے خدایا لاج دلے تشنا کام کی. سبحان اللہ. رکھ لے خدایا لاج دلے تشنا کام کی. دل چھٹی دے دے حب محمد کے نام کی. واہ 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 واہ. دل چھٹی دے دے حب محمد کے نام کی. سبحان اللہ سبحان. اور انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے. واہ. انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے. واہ. کامل ثنا حضور علیہ السلام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے. کامل ثنا حضور علیہ السلام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جنات کے شعر غزل کے دو چار اشعار ہو جائے. کہ چاہتوں کا خمار ختم ہوا. چاہتوں کا خمار ختم ہوا. جا تیرا انتظار ختم ہوا. بھائی واہ 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 واہ. خوبصورت. چاہتوں کا خمار ختم ہوا. جا تیرا انتظار ختم ہوا. اور آج سب حسرتیں تمام ہوئیں. سبحان اللہ. آج سب حسرتیں تمام ہوئیں. خواہشوں کا حصار ختم ہوا. واہ واہ. خواہشوں کا حصار ختم ہوا. اور ختم دنیا ہوئی خیالوں کی. ختم دنیا ہوئی خیالوں کی. ختم دنیا ہوئی خیالوں کی. خواب عشرت کا بار ختم ہوا. خواب عشرت کا بار ختم ہوا. اور راہ میں نقش پا سلامت ہیں. راہ میں نقش پا سلامت ہیں. اور سیل غبار ختم ہوا. بھائی واہ واہ واہ. اور سیل غبار ختم ہوا. اور ایک ہنسی ہی تو تھی علاج غم. ایک ہنسی ہی تو تھی علاج غم. ایک ہنسی ہی تو تھی علاج غم. اس کا بھی اعتبار ختم ہوا. واہ واہ واہ. اس کا بھی اعتبار ختم ہوا. ٹوٹتی جا رہی ہیں اب سانسیں. واہ. ٹوٹتی جا رہی ہیں اب سانسیں. ساعتوں کا شمار ختم ہوا. سبحان اللہ. ساعتوں کا شمار ختم ہوا. بہت شکریہ. اور ناز و انداز سارے ختم ہوئے. ناز و انداز سارے ختم ہوئے. ناز و انداز سارے ختم ہوئے. لطف لیلو نہار ختم ہوا. لطف لیلو نہار ختم ہوا. چاہتوں کا خمار ختم ہوا. جا تیرا انتظار ختم ہوا. واہ واہ واہ. اچھا آپ جو قطر میں رہے ہیں آپ، تو قطر میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ادبی تنظیمیں ہیں. ہمارے دوست تھے فرتاش سید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بھی وہاں ہوتے تھے. بڑا میلہ سجتا تھا. تو آپ بھی کسی تنظیم سے وابستہ رہے؟ فرتاش ہمارے بہت اچھے دوست تھے ماشاءاللہ. جب بھی وہ پاک شمع اسکول میں پڑھاتے تھے، آپ کو پتا ہوگا. اس کے بعد میں وہ چلے گئے اس میں پاکستان ایجوکیشن سینٹر میں. جی ہاں بالکل ایسے. تو جب یہاں سے وہ جاتے تھے نا، جہاں ان کا اکوموڈیشن تھی، وہ میرے گھر کے بالکل قریب تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو پہلا ڈنر ان کا میرے گھر میں ہوتا تھا. صحیح. جب بھی وہ پاکستان سے قطر پہنچتے تھے. صحیح. الحمدللہ. تو اکثر میں ایئرپورٹ پہ ان کو لینے بھی جاتا تھا. صحیح. تو یہ فرمائیں کہ آپ کا وہاں کی بڑی جو تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں، ادبی تنظیمیں، ان سے کوئی تعلق رہا، مشاعروں سے وابستگی رہی، یا بس اب سائڈ پہ رہے؟ نہیں. اچھا کیسا سلسلہ رہا ذرا بتائیے گا. ملک مصیب الرحمان ابن حبیب احکر، ان کی ایک تنظیم تھی مجلس فروغ اردو ادب. بے شک. اور بڑا نام ہے اس کا، بہت نام. اور انڈیا، پاکستان، یو کے، ادھر جہاں سے پوری دنیا سے شاعر وہاں آتے تھے. شعر و ادب سے رغبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے اس تنظیم سے واقف ہیں اچھی طرح. اور وہ ایک ایوارڈ بھی دیتے تھے انڈیا اور پاکستان دونوں طرف سے. جو رائٹر ہے نا، فکشن رائٹر،
وہ شاعری کے علاوہ ہٹ کے، یہ نہیں کہ صرف وہ شاعری کو پروموٹ کرتے تھے، وہ فکشن رائٹنگ اور اس سے اس کو نثر اور نظم دونوں کے حوالے سے ہاں ان کی خدمات اور ان کی مہربانیاں تھیں، یکساں تھیں. ہاں بالکل. واہ. تو تقریباً 20-25 شاعر وہاں پہ آتے تھے ہر مشاعرے میں، انڈیا اور پاکستان میں. جی دونوں سے. اور جو یو کے ادھر ادھر سے آتے وہ علیحدہ تھے. تقریباً 31 شاعر ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے. واہ 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 واہ. تو میں نے 30 سال اس مجلس کی پروگرام کی میں مینجمنٹ سنبھالتا رہا. سبحان اللہ. ایز اے پروگرام مینیجر. صحیح. اور ہر پروگرام کی ابتدا اللہ کے فضل سے میں خود کرتا تھا. صحیح. شاعروں کو اسٹیج پر بلانے تک. اس کے بعد پھر جو انڈیا یا پاکستان سے ناظم مشاعرہ ہم سلیکٹ کرتے تھے، باقی پھر کام اس کا تھا. واہ واہ واہ. اچھا، آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. جی. یہ جو شعراء پاکستان یا انڈیا سے باہر جو ان بڑے مشاعروں کا حصہ بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے بلائے جاتے ہیں یا کچھ سفارشوں پر بھی بھیجے اور یوں کہ منگوائے بھی جاتے ہیں؟ جی جی جی، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اس بات میں روشن ڈالیں گے. ہاں ایسا ہے. جی ایسا ہے، اور تقریباً ہر تنظیم میں ہے. اچھا حضور، یہ فرمائیں کہ آپ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں؟ جی بالکل. تو پنجابی کا کچھ ہمیں عطا کیجیے، کچھ سنائیے ہمیں، تاکہ ہم اپنی اس خوبصورت زبان کا بھی اس پروگرام میں حصہ شامل کریں اور کینوس پر پنجابی کا دلربا رنگ بھی آئے انشاءاللہ. جی جناب. نت دے ہیل بہانے چھڈے، نت دے ہیل بہانے چھڈے، توڑے جام میں خانے چھڈے. واہ. توڑے جام میں خانے چھڈے تے خواباں نو تعبیراں دتیاں. خواباں نو تعبیراں دتیاں. ریت دے محل بنانے چھڈے. واہ 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 واہ. ریت دے محل بنانے چھڈے تے دل دی گل زبان تے رکھ لئی. دل دی گل زبان تے رکھ لئی. گجے تیر چلانے چھڈے. گجے تیر چلانے چھڈے تے نیویاں نو اپنایا شوکت. نیویاں نو اپنایا شوکت، اچیاں نال یارانے چھڈے. بھائی سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں جو غزل کہی جا رہی ہے، اب ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں 30-40 برس سے دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلسلہ. جی. تو آپ نے کہاں کی غزل کو زیادہ پائیدار اور خوبصورت پایا؟ پائیدار غزل جو ہے نا، اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے جو کہنے والے ہیں نا، ان کی غزلیں، یہ نہیں کہ میں پاکستان سے تعلق ہے، میں نے وہاں سے بہت سے لوگوں کو سنا، بلایا، اور ان کی جو ہوتی ہے نا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر کاپی کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. جی ہاں، بے شک ایسے. اچھا، آپ آخر میں اپنا کوئی کلام عطا کریں گے، پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. جی ٹھیک. ایک غزل ہے، یہ میرا ہارٹ آپریشن ہوا تھا. اچھا. بائی پاس ہوا تھا میرا، تو اس وقت میں اس کا ایک شعر جو ہے نا، وہ ایک عربک نرس تھی. ویسے یہ کیا کمال ہے کہ جوانی میں دل ہمیں کئی لوگوں کو بائی پاس کرواتا ہے اور آخر میں آ کے اس کا اپنا بائی پاس ہو جاتا ہے. تو مجھے نا ایک شعر اس میں آیا، تو میں نے اس کے کہا میں پوئٹ ہوں، انا شاعر، تو میرے لیے کچھ یہ میں بول رہا ہوں وہ لکھ دے. صحیح. کہتی کیسے میں لکھوں، کیف انا سجل. میں بولا میں جو بول رہا ہوں نا، وہ تم ایک پیپر پہ لکھ دو، سنبھال میں لوں گا. تو میں وہ تو وہ تھا کہ وہ شعر بھی ابھی آئے گا. کون روتا ہے سرے شام سرہانے میرے. کون روتا ہے سرے شام سرہانے میرے. آ گیا کون یہ غم اور بڑھانے میرے. واہ واہ واہ. اچھا. آ گیا کون یہ غم اور بڑھانے میرے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور کوئی خاموش کرے شور مچاتی سرگم. کوئی خاموش کرے شور مچاتی سرگم. توڑنے آئی ہے کیوں خواب سہانے میرے. واہ واہ واہ. توڑنے آئی ہے کیوں خواب سہانے میرے. اور ہے تعاقب میں میرے پھر سے اداسی کیوں کر. واہ. ہے تعاقب میں میرے پھر سے اداسی کیوں کر. کس نے بتلائے بھلا اس کو ٹھکانے میرے. بھائی واہ واہ واہ. ہے تعاقب میں میرے پھر سے اداسی کیوں کر. سبحان اللہ. کس نے بتلائے بھلا اس کو ٹھکانے میرے. اور دن میں تتلی شب تاریک پکڑنا جگنو. واہ. دن میں تتلی شب تاریک پکڑنا جگنو. کاش لوٹا دے کوئی
گزرے زمانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمدہ دن بہت شکریہ، بہت نوازش. دن میں تتلی شب تاریخ پکڑنا جگنوں، کاش لوٹا دے کوئی گزرے زمانے میرے. اور وہ شعر یہ تھا کہ فکر و کرتاس و قلم کے ہیں یہ ہاتھوں سے ادھر. واہ. فکر و کرتاس و قلم کے ہیں یہ ہاتھوں سے ادھر، جتنے احسان کیے مجھ پہ خدا نے میرے. واہ 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 واہ. فکر و کرتاس و قلم کے ہیں یہ ہاتھوں سے، مجھے نئی زندگی ملی. بے شک ایسے. تو فکر و کرتاس و قلم کے ہیں یہ ہاتھوں سے ادھر، جتنے احسان کیے مجھ پہ خدا نے میرے. اور ناز یہ لمحہ غم ہے کہ گھڑی راحت کی. ناز یہ لمحہ غم ہے کہ گھڑی راحت کی، یاد آنے لگے احباب پرانے میرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آنے لگے احباب پرانے میرے. یاد آنے لگے احباب پرانے میرے. کون روتا ہے سر شام سرانے میرے، آ گیا کون یہ غم اور بڑھانے میرے. بہت شکریہ. مجھے معذرت، مجھے میری غزل کا شعر ہے کہ کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی. کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی، وگرنہ کون ہے جس کو وطن اچھا نہیں لگتا. بالکل. اور دیا ہے ہاتھ جس کے ہاتھ میں دل بھی اسی کو دو. واہ. دیا ہے ہاتھ جس کے ہاتھ میں دل بھی اسی کو دو. محبت میں سیاست کا چلن اچھا نہیں لگتا. کیا بات. اور صبا شہباز نیر کی طرف سے ان کو کہہ دینا. صبا شہباز نیر کی طرف سے ان کو کہہ دینا، گلابوں پر اداسی کا کفن اچھا نہیں لگتا. کیا بات. بہت شکریہ جی، بہت محبت. شوکت علی ناز صاحب آپ قطر سے تشریف لائے اور آپ نے آج رحیم یار خان آپ آئے تو آپ نے ہمارے پروگرام کو سبھاگے بخشا. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. انشاءاللہ پھر جب آپ کا ادھر آنا ہو، ادھر آمد ہو، آپ بتائیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں، دل، دھڑکنے سب کچھ ہمیں بچھائے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. آپ کا اور آپ کے اس ادارے کا بہت شکریہ، بہت نوازش. بہت انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. جی ناظرین، اپنے شہباز نیر کو دیجیے اجازت. آج ہمارے مہمان تھے شوکت علی ناز اور میں ہوں آپ کا شہباز. اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. پھر ہوگی ملاقات. فی امان اللہ. اللہ حافظ.